بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے اور صحت مند ہوں گے۔ آج ہمارے سیکنڈ ایئر کی جو ہسٹری آف اسلام ہے بیسائڈ پیریڈ یا ایرا، اس کا چیپٹر نمبر 2 باب نمبر 2، جس کا ٹائٹل ہے ابو العباس عبداللہ الصفہ۔ اس کو ہم شروع کریں گے۔ ابو العباس عبداللہ الصفہ کے بارے میں پچھلے چیپٹر میں جو تھوڑا سا ہم نے پڑھا وہ یہ کہ یہ پہلے عباسی خلیفہ کے طور پر اس کی کوفہ میں پہلے ہی بیعت ہو چکی تھی۔ یہ محمد بن علی عباسی کا بیٹا تھا، حمیمہ میں پیدا ہوا 104 ہجری 722 عیسوی میں۔ یہیں اس کی تعلیم شروع میں جو ہے اس کا آغاز ہوا۔ اس نے اپنے بھائی امام ابراہیم سے حدیث کا علم حاصل کیا، اور پھر اس کے علاوہ اس کی والدہ کا نام رائطۃ الحارثیہ بتایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے بھائی ابو جعفر منصور سے، جو دوسرا عباسی خلیفہ ہے، اس سے چھوٹا تھا، لیکن خلافت میں جو ہے اس کو پہلے خلافت پر فائز کیا گیا۔ اس بارے میں ڈیٹیل تھوڑی سی یہ آپ کی کتاب میں درج ہے کہ ایک عباسی داعی تھا ابو محمد صادق خراسانی، حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کو 5واں خلیفہ بھی کہا جاتا ہے، ان کے دور میں یہ ابو محمد چند لوگوں کے ساتھ محمد بن علی کو ملنے آیا، تو وہ اپنے اس بیٹے یعنی ابو العباس کو اٹھا کر لے آئے اور کہا لوگوں سے جو اس وقت موجود تھے کہ یہ تمہارا سردار ہے، جبکہ اس کی عمر صرف اس وقت جو ہے وہ 15 دن تھی۔ 12 ربیع الاول 132 ہجری کو جامع مسجد کوفہ میں اس کی بیعت خلافت ہو چکی تھی، اور یہیں پر اس نے اپنا پہلا خطبہ بھی دیا۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا اس نے بیان کی، اور ساتھ ہی اس نے بنو عباس کی بزرگی، شرافت اور عظمت کا تذکرہ کیا۔ پھر حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے آپ کو اہل بیت نبوی سے ثابت کیا صلی اللہ علیہ وسلم سے، بنو امیہ کی مذمت کی اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور اعلان کیا کہ میں آپ لوگوں کی خدمت کے صلہ میں 100 درہم کا اضافہ کرتا ہوں آپ کے وظائف میں، تاکہ آپ لوگ پرامن رہیں اور حکومت کے ساتھ تعاون کرتے رہیں۔ ساتھ ہی اس نے لوگوں کو خبردار کرتے ہوئے علل اعلان کہا کہ دیکھو خبردار ہو جو میں الصفہ یعنی خونریز بھی ہوں۔ عامۃ الناس میں اس نے لوگوں کو یہ یقین دلایا کہ آئندہ جو جتنے بھی خلافت اور اس سے متعلقہ امور ہیں وہ قرآن کے مطابق، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق طے کیے جائیں گے، عدل اور انصاف سے فیصلے ہوں گے، اور پھر ان مکروہات کو جن کا رواج بنو امیہ کے دور میں ہو چکا تھا ان کو ترک کرنے کا لوگوں کے سامنے اعلان کیا۔ تھوڑا اس نے خطبہ دیا، اور اس دن کہا جاتا ہے کہ اس کو بخار تھا، وہ اس کے بعد ممبر سے نیچے اترا، اور اس کے بعد بقیہ خطبہ اس کے چچا داؤد بن علی نے دیا، اور لوگوں کو پھر اس نے عباسی خلافت کی اہمیت، اس کا قیام اور اس کی جد و جہد پر روشنی ڈالی، اور ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی تاکید کی کہ وہ بنو عباس کی اطاعت کریں۔ اس چیپٹر میں
اب ہم سب سے پہلے جو ٹاپک جس کو اسٹڈی کریں گے وہ ہے ابو عبداللہ الصفا کی ابتدائی مشکلات، یعنی اس کو اقتدار سنبھالتے ہی کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ظاہر ہے جیسے ہم نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا کہ یہ ایک انقلاب تھا، خونی انقلاب تھا، جس کے بعد ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں خلافت اور بادشاہت منتقل ہوئی۔ جو تحریک عباسی تھی یہ بنیادی طور پر بنو امیہ کے مظالم کے خلاف عوامی رد عمل جو تھا اس وقت پیدا ہو گیا، اس کی وجہ سے کامیاب ہوئی۔ تاہم بعد میں جب یہ قائم ہو گئی تو مختلف طبقات کو جب اس کی نوعیت اور اس کی حیت سمجھ آئی تو وہ اس کے خلاف بھی کھڑے ہو گئے۔ ان میں سب سے پہلے تو خود عرب جو اس سے پہلے آپس میں ہی دست و گریباں تھے، خاص طور پر یمنی اور مصری، جیسا کہ ہم نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا، نصر بن سیاح اور پھر یمنی اور مصریوں کی چپکلش۔ جب عباسی حکومت قائم ہوگی تو ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ بنیادی طور پر ان کی اپنی غلطی یعنی خانہ جنگی کی وجہ سے بنو عباس کی حکومت قائم ہوئی ہے اور یہ عربوں کی دشمن حکومت ہے۔ اس لیے اب انہوں نے کیا کیا، عربیت اور عربی قومیت کے نام پر لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کرنا شروع کر دیا۔ شام، حوران، بلقا، قنسرین، قرقیسیہ، رقہ، حران، یہاں کے جو عرب تھے انہوں نے عباسی جو حکومت کے مقرر کردہ گورنر تھے ان کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا، اور اسحاق بن مسلم عقیل نے ان عربوں کی قیادت سنبھالی۔ پھر بچوں جتنے بھی دور دراز کے علاقے تھے اس وقت، خاص طور پر سندھ، وہاں کا جو گورنر تھا منصور بن جمہور، اس نے بھی عباسی خلافت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا انتظامی مسئلہ تھا ابو العباس الصفا کے لیے۔ پھر جیسے ہم نے پچھلی تحریک میں پورا ڈیٹیل سے پڑھا کہ یہ بنیادی طور پر جو تحریک تھی یہ ہاشمی تحریک کے نام سے چلائی گئی تھی، اور یہی لوگوں سے وعدہ کیا گیا تھا کہ کامیابی کی صورت میں اقتدار جو ہے وہ ہاشمیوں کو ملے گا۔ لیکن عین وقت پر جب یہ تحریک کامیاب ہو رہی تھی تو اقتدار بنو عباس کو ہی دیا گیا۔ اب ظاہر ہے جو علوی تھے اور فاطمی تھے اور ہاشمی تھے وہ اس صورتحال سے بہت زیادہ مضطرب اور پریشان ہوئے۔ اس سے پہلے میں آپ کو تحریک کی تفصیل بتاتے ہوئے یہ بتا چکی ہوں کہ نفس زکیہ نامی شخص کے ہاتھ، جن کا اصل نام محمد بن عبداللہ تھا اور یہ امام حسن کی نسل میں سے تھے، ان کے لیے بیعت بھی ہو چکی تھے حجاز میں۔ ظاہر لوگوں نے پھر ان کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے کہ وہ لوگ جو محب اہل بیت تھے اور چاہتے تھے ہاشمیوں کو اقتدار میں دیکھنا، وہ ان کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اب ظاہر ہے ابھی اس وقت یہ بنو عباس کی حکومت بڑی نوزائیدہ تھی اور اس کے پاؤں ابھی نہیں جمے تھے، اور ان کو سب سے بڑا خطرہ جو تھا وہ انہی لوگوں سے، ہاشمیوں سے، علویوں سے تھا، اور یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن کر سامنے آیا۔ پھر خود جو ان کی حکومت تھی بچوں، یعنی جو عباسیوں نے حکومت قائم کی، اس میں بہت سارے لوگ اور اس تحریک کے کرتا دھرتا جو اصل لوگ تھے وہ بھی محبان اہل بیت میں سے تھے، اور ان کی طرف سے ان لوگوں کو ہر وقت خطرہ اور خدشہ لاحق رہتا تھا۔ وہ لوگ جو محبان اہل بیت تھے، اس میں بڑے بڑے ناموں میں ابو سلمہ خلال آ جاتا ہے، ابو مسلم خراسانی آ جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑا خطرہ بھی تھے۔ ابو سلمہ خلال، اس نے شروع میں بڑے تردد سے کام لیا ان لوگوں کی خلافت کو قبول کرنے میں، یا ان کی بیعت خلافت کرنے کے لیے، تاہم بعد میں اس کو وزیر مملکت بھی بنا دیا گیا،
اور یہ شخص وہ تھا جو ابو العباس کی کوفہ آمد سے پہلے مکمل اقتدار حاصل کر چکا تھا اور شیعان علی میں سے تھا، اور اس کو وزیر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا، اور بڑی مجبوری کی حالت میں اس شخص نے صفا کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اصل میں یہ چونکہ محب اہل بیت تھا، وہ چاہتا تھا کہ وہ اقتدار جو ہے وہ امام جعفر صادق کو جائے، اور اس مقصد کے لیے اس نے امام کو کوفہ آنے کی دعوت بھی دی، لیکن انہوں نے صریحاً انکار کر دیا۔ ابو عبداللہ الصفا اس بات سے بخوبی واقف تھا، اس کی قوت سے واقف تھا، اور وہ یہ جانتا تھا کہ جو کوفہ کے عوام ہیں اس میں جو ابو سلمہ خلال کی مقبولیت ہے وہ کسی بھی وقت اس کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ اسی طرح سے ابو مسلم خراسانی بھی اور بہت سارے دیگر چیدہ نام تھے جنہوں نے صرف اس وجہ سے عباسی تحریک کو سپورٹ کیا کیونکہ ان کا پروپیگنڈا بنیادی طور پر یہی تھا کہ کامیابی کی صورت میں یہ لوگ اقتدار جو ہے وہ ہاشمیوں کو یا علویوں کو منتقل کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک اور اہم پوائنٹ آپ کی کتاب میں جو ہے وہ ایرانیوں کے قوم پرستانہ جذبات تھے۔ بنو امیہ کے خلاف یہ جو شعوبی تحریک تھی، یعنی ایرانی قوم پرستی کے جذبہ نے خوب کام کیا تھا۔ عباسیوں کی کامیابی کے پیچھے ایرانیوں کے یہی جو قوم پرستانہ جذبات تھے وہ کار فرما تھے، اور ان کے اندر ایک احساس تفخر موجود تھا اپنی تہذیب سے، اور اپنے بود و باش سے وہ لوگ بہت زیادہ اٹیچ تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ ان کی تہذیب اور تمدن کو دوبارہ سے بحال کیا جائے، اور یہ چیز پھر بنو عباس کے لیے بہت بڑے خطرے کا باعث بن سکتی تھی۔ پھر ایک اور عنصر ہے بچوں خارجیوں کا۔ خارجی خوارج وہ تھے جو ایک فرقہ تھا جو کہ جنگ صفین کے بعد ظہور پذیر ہوا۔ انہوں نے نہ بنو امیہ کے دور میں چین لیا اور نہ ہی بنو عباس کے دور میں۔ شروع میں جب یہ تحریک عباسیوں کی تحریک عروج پر تھی تو ان لوگوں نے عباسی دائیوں سے کوئی پرسش نہیں کی، نہ ان پر کوئی چیک رکھا، لیکن جس طرح سے یہ لوگ بہت زیادہ عصبیت، شجاعت اور جاں فروشی کا جذبہ ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، جب یہ تحریک کامیاب ہو گئی اور عباسی خلافت قائم ہو گئی اور بے گناہ مسلمانوں عربوں کے خلاف ظلم کی تلوار جب چلی اور ان کو قتل و غارت گری کا نشانہ بنایا گیا، تو ان کی جو وہ رگ حمیت تھی وہ دوبارہ سے پھڑکی اور انہوں نے اس ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کرنا شروع کر دی۔ یہ لوگ بڑے جانفشانی سے لڑتے تھے، بہادری سے لڑتے تھے، اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے مر مٹنے والے لوگ تھے۔ ان کا سردار تھا جلندی، اس کی قیادت میں انہوں نے عمان اور اس کے گرد پیش جتنے بھی علاقے تھے اس کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا بنو عباس کے خلاف۔ اب ابو العباس الصفا کو اس خطرے کا بھی نہایت خوبی سے مقابلہ کرنا تھا، کیونکہ یہ اس کی نوزائیدہ مملکت کے لیے خطرہ بن سکتے تھے۔ اب ایک اور معاملہ جو یا مشکل جس کو کہہ سکتے ہیں ہم، اور وہ بہت بڑی مشکل تھی، وہ یہ تھا کہ پورا انتظامی ڈھانچہ جو تھا وہ تبدیلی اقتدار اور خونی انقلاب کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ تمام انتظامی معاملات اور محکمہ جات کو اثر نو اس کو تشکیل دینا تھا۔ مختلف صوبوں کے جو گورنر تھے وہ اطاعت پر آمادہ بھی نہیں تھے، مالی حالت بھی مسلسل جنگ و جدال کی وجہ سے، خانہ جنگی کی وجہ سے ابتر ہو چکی تھی۔ اس انتظامی ڈھانچے کو اثر نو تشکیل کر دینا اور پھر نئی حکومت کے لیے استحکام کی وجوہات جو بھی ہیں وہ پیدا کرنا، یہ اس کے لیے صفا کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔
حجاز، آرمینیا، مصر، جزیرہ، یمامہ اور یمن، یہ جتنے بھی صوبوں کے میں نے نام لیے یہ سب ایسے صوبے تھے جہاں ابھی تک عباسی گورنر اپنا کنٹرول یا نظم و نسق نہیں سنبھال سکے تھے۔ پھر اس کا ایک اور پہلو بھی تھا کہ مختلف علاقوں میں بنو امیہ کے مقرر کردہ گورنرز کی جگہ یا عاملین کی جگہ اپنے گورنر اور عاملوں کو مقرر کرنا بھی اس کے لیے ایک چیلنج تھا۔ یہ مرحلہ بہت مشکل اور صبر آزما تھا اور صفا کو ان تمام مراحل سے بخوبی گزرنا تھا اور کامیابی کے ساتھ گزرنا تھا۔ چونکہ یہ ایک انقلاب کی صورت میں ان کی حکومت قائم ہوئی تھی، اس وجہ سے بلکہ یہ خونی انقلاب تھا، جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ بے انتہا جو ہے لوگوں کو قتل و غارت گری کا نشانہ بنایا گیا، تو ظاہر ہے پورے ملک میں خاص طور پر دارالخلافہ میں بد امنی اور لاقانونیت کی صورتحال پیدا ہو چکی تھی، بغاوتیں بھی تھیں اور شورشیں بھی تھیں، اور اگر عباسیوں کو اپنے اقتدار کو استحکام اور دوام بخشنا تھا تو اس کا ایک واحد ذریعہ یہ تھا کہ وہ ملک میں ان بغاوتوں کا خلا کما کریں، خون خرابے کو روکیں، اور جتنے بھی کرتا دھرتا یا عمائدین یا سیاسی جو کٹ پتلیاں ہیں جو اپنے اپنے اقتدار کے حصول کے لیے اب کوشاں ہو چکی ہیں، ان کا خلا کما کیا جائے اور ملک میں امن و امان بحال کیا جائے، تاکہ پوری دنیا میں اس بات کو تسلیم کیا جا سکے کہ اب جو ہے اقتدار وہ ایک نئے خاندان کے پاس منتقل ہو چکا ہے۔ یہ تو وہ ساری مشکلات تھیں جو بنو عباس کی حکومت قائم ہوتی عبداللہ الصفاح کو پیش آئیں، اور اگر ابو عبداللہ الصفاح ان مشکلات کے حوالے سے ذرا سی بھی کوتاہی، ڈھیل یا نرمی دکھاتا تو عین ممکن تھا کہ عباسیوں کا اقتدار جو ہے وہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا، لیکن ابو عبداللہ الصفاح نے نہایت کامیابی کے ساتھ ان تمام مشکلات پر آسان طریقے سے قابو پایا۔ اچھا، ایک اور اہم جو اس کے حوالے سے پوائنٹ ہے وہ یہ کہ رومی بھی جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ ایک خونی انقلاب کے بعد حکومت تبدیل ہو گئی ہے، تو انہوں نے بھی مسلمانوں کا جو باہمی انتشار تھا اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایشیائے کوچک کے سرحدی شہر قمح اور ملتیہ پر حملہ کر دیا اور تباہ و بربادی یہاں مچائی۔ مسلمانوں کی جو آبادی تھی اس کو قتل و غارت گری کا نشانہ بنایا۔ مسلمان بڑی مشکل سے جو بچے کچے تھے وہ اپنی جان بچا کر جزیرہ کی طرف چلے۔ اب صفا جو پہلے ہی اندرونی مشکلات کا شکار تھا، اس کو رومیوں کے حوالے سے بھی، ان کے حملے کے تدارک کے حوالے سے بھی اقدامات کرنے ضروری تھے۔ مطلب اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سندھ پر بھی بنو عباس کا کنٹرول نہیں، ترکستان اور پھر چین، اور سب سے بڑھ کر اس حوالے سے کہ وہ لوگ جو اہل بیت تھے انہوں نے بخارا اور خراسان میں بسام بن ابراہیم کی سرکردگی میں بغاوت کی۔ پھر موصل کے باشندوں نے بھی عباسیوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور وہاں جو حاکم مقرر کیا تھا صفا نے، اس کا نام تھا محمد بن سول، اس کو اپنے سے نکال دیا۔ پھر صفا نے اپنے بھائی یحییٰ بن علی کو بھیجا۔ اس نے کیا کیا کہ اہل موصل کے جو اہم چنیدہ آدمی تھے معزز، ان کو پہلے دھوکے سے بلایا اور پھر قتل کر دیا۔ اہل موصل نے اس پر بہت زیادہ احتجاج کیا، جب حالات بگڑتے دیکھے تو اس نے
منادی کرا دی کہ جو شخص جامع مسجد میں داخل ہو جائے گا اس کو امان دی جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس نے جامع مسجد کا رخ کیا۔ اب اس نے طریقہ یہ مقرر کیا کہ ایک دروازے سے داخل ہوں اور دوسرے سے باہر نکلیں۔ اب لوگ چوک در چوک آئے۔ پیچھے اس نے مسجد کے دروازے کے پیچھے اس نے جلاد کو مقرر کر رکھا تھا۔ اب جو شخص اندر آتا اس کو قتل کر دیا جاتا۔ اس طرح سے تقریباً 11,000 آدمیوں کو قتل کیا گیا، اور اہل موصل کی جب اتنی زیادہ تعداد میں ان کو قتل کیا گیا تو انہوں نے اطاعت قبول کر لی اور عباسیوں کا اس شہر پر قبضہ ہو۔ پھر عراق اور شام جیسے اہم صوبوں میں بھی بغاوت ہوئی۔ اہل عراق نے بھی جو ہے ابھی تک عباسی تحریک کے داعیوں کے مقابلے میں عملی طور پر شکست تسلیم نہیں کی تھی۔ یزید نے حبیرہ کے جو وسط میں مقیم تھا اور تقریباً 60,000 بنو امیہ کے سپاہ پر مشتمل فوج اس کے ساتھ میدان میں موجود تھی۔ صفا نے ابو جعفر منصور کو اس کی سرکوبی کے لیے مامور کیا۔ منصور اس کو شکست نہ دے سکا ابن حبیرہ کو، لیکن جب مروان کے قتل کی خبر عراقیوں تک پہنچی تو انہوں نے ہمت ہار دی، اور بنو امیہ کا سالار یزید بن حبیرہ جو تھا اس نے منصور سے امان کا وعدہ لے کر صلح کر لی۔ بعد میں یہ ایک الگ کہانی ہے کہ ابو مسلم خراسانی کے اکسانے پر صفا نے بدعہدی کی اور اس کو ابن حبیرہ کو قتل کر دیا۔ اسی طریقے سے بچوں آرمینیا اور اہل جزیرہ نے بھی بغاوت کی۔ مختلف بغاوتیں اندرون ملک ہوئیں۔ ماورا النہر اس کی بغاوت ہے۔ تو یہ سارے اہم علاقہ جات تھے جس پر عباسیوں کو اپنا انتظامی کنٹرول مستحکم کرنا تھا۔ آج کا لیکچر ہمارا جو پورا تھا وہ ابو العباس عبداللہ الصفا کو پیش آنے والی مشکلات سے ریلیٹڈ تھا۔ اس کو آپ لوگ دھیان سے پڑھنا اور یاد کرنا اور مجھے رسپانس دینا۔ آئندہ جو ہمارا ٹاپک ہوگا لیکچر کا وہ ہوگا کہ کس طریقے سے ابو العباس الصفا نے ان